اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ اللیل مکیہ سورۃ اللیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی واللیل اذا یغشی واللیل 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 اذا اذا یغشی یغشی یا ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہوگا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ واللیل واللیل اذا، اذا زال کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، اذا نہیں کریں گے بلکہ زال نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ زال کے آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اذا اذا واللیل اذا واللیل اذا واللیل اذا واللیل اذا یغشی 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 شین کے اوپر کھڑا زبر، قائم مقام الف مدہ، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ والنہار اذا تجلی والنہار اذا تجلی والنہار، والنہار نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ والنہار، والنہار ہاں ہاں پر زبر اور الف سے پہلے زبر، الف مدہ، ایک الف کا قاعدہ ہوگا یہاں، اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑا جائے گا۔ حمزہ متحرک، زال متحرک، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، تا متحرک، جیم متحرک اور لام کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ والنہار اذا تجلی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر وما خلق الذکر خلق الذکر، خلق الذکر زال باریک، وما میم کو ناک میں نہیں پڑھیں گے۔ وما خلق الذکر، خلق الذکر قاف کو پر پڑا جائے گا۔ خلق خلق الذکر الذکر، ذکر ہاں را پر زبر، را کو پر، اور کاف حرف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے کاف کو پر پڑا جائے گا۔ خلق خلق الذکر ذکر 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 وما خلق الذکر وما خلق الذکر والانثى 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 نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سا آ رہا ہے، اس لیے یہاں نون ساکن میں غنہ ہوگا، اخفاء کا قاعدہ۔ والانثى والانثى اگر یہ مد پڑی ہوئی ہے، یہ مد منفصل کی علامت ہے، یہ مد اس وقت پڑھی جائے گی جب یہاں وصل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وما خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، ان سعیکم لشتی نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور سا عین کی بعد نکالیں گے، سعیکم نہیں پڑھیں گے بلکہ عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، عین کو تکلق کے ساتھ لازمی ادا کریں گے۔ سعیکم سعیکم لشتی لشتی ان سعیکم لشتی ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما میم مشدد میں ہمیشہ غنہ اور الف سے پہلے زبر الف مدہ، یہاں الف مدہ کا قاعدہ ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔
فَأَمَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى مَنْ أَعْطَى من أعطى ہاں یہاں جھٹکا ظاہر نہیں کرنا، عین کی آواز نکالیں گے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ من اعطى تو حرف مستعلی میں سے تو پر پڑھا جائے گا، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق سواد کو پور پڑھیں گے، دال باریک پڑھا جائے گا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال مشدد، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وصدق دال باریک بیٹا، صدق وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى سواد کو پور پڑھا جائے گا، صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل شاباش، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ، ایک الف کا قاعدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، اور نون ساکن کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر، یہ نون کے اوپر چھوٹی سی میم پڑی ہوئی ہے نا، تو یہ اقلاب کی علامت ہے، یہاں اقلاب ظاہر ہو رہا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، من باخلہ نہیں پڑھیں گے بلکہ من باخلہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ شاباش، خواہ کو بھی پور پڑھا جائے گا، وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بالحسنى فسنيسره للعسرى لل پہ قلقلہ نہیں کریں گے، لام پہ آواز نہیں ہلنی چاہیے، للعسرى فسنيسره للعسرى بیٹا توجہ کریں، للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى شاباش، وما يغني غین حرف مستعلیہ میں سے غین کو پور پڑھا جائے گا، اور غین پہ آواز نہیں ہلانی، یغنی ایسے نہیں کریں گے بلکہ یغنی عنہ، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، عنہ مالہ اذا تردى
إذا تردى یہاں ہا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، تو یہ دیکھیں مد منفصل کی علامت بنی ہوئی ہے، تو یہاں دو اڈائی الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مالہ اذا تردى، ماله إذا تردى تا بیٹا باریک پر آ جائے گا، تردى، تردى ہاں را پر زبر، را کو پر آ جائے گا، تا باریک، اذا تردى، إذا تردى ان وما يغني عنه ماله اذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى ان علينا للهدى، إن علينا للهدى ان علينا للهدى، إن علينا للهدى ان لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة وإن لنا للآخرة والأولى والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال آ رہا ہے، تو یہاں اخفاء کا قاعدہ یعنی نون ساکن میں غنہ کریں گے، اور را پر را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر را کو پر آ جائے گا، یہاں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون آ رہا ہے، تو یہاں میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نارا تلظى، نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى لا ہا کی آواز پینٹ نہیں نکلے گی بلکہ کاف کو ہوا میں ختم کر دیں گے۔ لا يصلاها إلا الأشقى الذي، لا يصلاها إلا الأشقى الذي یہاں اگر وصل کریں گے تو کاف کو لام کے ساتھ ملا لیں گے، اور اگر وصل نہیں کریں گے تو کاف کو کھڑا زبر کی مانند پڑھیں گے۔ إلا الأشقى، إلا الأشقى یہ وقف میں، اور اگر وصل کریں گے تو کاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ إلا الأشقى الذي، إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب وتولى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى یہاں بھی اسی طرح اگر کاف کو وقف کریں گے تو کاف کھڑا زبر کی مانند پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو قلذی پڑھ دیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، وسيجنبها الأتقى الذي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، يؤتي ماله يتزكى حمزہ ساکنہ بھی ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ يُؤْتِي يؤتي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ماله يتزكى
بیٹا پھر ہا کی آواز نکل رہی ہے. زکا یتزکا یتزکا وما لأحد عنده وما لأحد عنده وما لأحد عنده وما لأحد عنده دینو نہیں کریں گے، کلکلا نہیں ہے. احد عنده أحد عنده بیٹا پھر احد عنده أحد عنده من نعمت تجزى من نعمة تجزى وما لأحد. وما لأحد یہاں دال دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آ رہا ہے، تو یہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. احد عنده أحد عنده من نعمت. من نعمة یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، یعنی ان دونوں نون کو ملا کے پڑھیں گے. یہاں ادغام ہوگا من نعمت. من نعمة یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں اخفاء کا قاعدہ ہوگا. یہاں جیم حروف کلکلہ میں سے ہے، تو یہاں جیم میں کلکلہ کریں گے، خوب ظاہر کریں گے. زا کو سیٹی کی طرح تیز آواز کے ساتھ پڑھیں گے. من نعمت تجزى من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء. إلا ابتغاء. شاباش. یہاں با ساکن میں کلکلہ کریں گے اور غین حروف مستعلی میں سے غین کو پر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. مد متصل کا قاعدہ ہوگا، 3-4 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے اس کو. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء. ال پہ زیادہ گناہ نہیں کریں گے، زیادہ رکیں گے نہیں. إلا ابتغاء. ال نہیں کریں گے. إلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. دو پھر اینڈ پہ نا آپ کی یہ ہا کی آواز نکل جاتی ہے حروف مدہ کو ادا کرتے وقت، بالخصوص کھڑا زبر اور الف مدہ کو ادا کرتے وقت. تو کھڑا زبر یا الف مدہ کو ادا کرتے وقت اینڈ پہ دو ایسے ہا کی آواز نہیں نکلے گی، بلکہ دو. ولسوف يرضى. شاباش. ولسوف يرضى. ولسوف يرضى.